درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ مبارک چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر انسان خاص طور پر اہل ایمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ روزے داروں کا روزہ ہے، ذاکرین ذکر کر رہے ہیں، قاری تلاوت کر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے طواف بیت اللہ کر رہے ہیں، سخی حضرات سخاوت کر رہے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادات سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ عبادت کرنے والا کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اسے ایک مناجات کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سخی سخاوت کرتے وقت، حاجی حج کرتے وقت، معتمر عمرہ کرتے وقت، نمازی نماز پڑھتے وقت، روزے دار روزہ رکھتے وقت، تائب توبہ کرتے وقت، ذاکر ذکر کرتے وقت، اور نمازی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے وقت دل کی یہ آواز رکھے اور کیفیت یہ ہونی چاہیے، آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر، نیکی
سے تہیں دامن انبار خطا لے کر آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوا لے کر نیکی سے تہیں دامن انبار خطا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیاء لے کر امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے اس در کا ہر ایک ذرہ رشک مہ اختر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے یہ نور کا کلثوم ہے یہ امن کا فوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ۔ ایک مرتبہ اور بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ ہوئے محروم ہر عزت سے دولت سے بصیرت سے، سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی۔ ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم، ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم، تمام اعمال شیطانی، تمام افکار شیطانی۔ بزرگان محترم، سننے والے بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، پچھلے چند دنوں سے سورہ مومنین کی چند آیات ابتدائی حصے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دہرا رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں ہم۔ درس قرآن وہ عظیم دولت ہے کہ جس دولت کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے، قرآن کریم کی ہدایتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کی بے راہ روی اور کجی کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔
میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن کریم کی ہم آیتوں کا اور اس کی تفسیر کے بیان کرنے اور سننے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری وسعت ہے، اسی کے حساب سے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں۔ بس دعا یہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائیں، قرآن کی ہدایتوں میں سے ہمارے مقدر کی جو ہدایت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنائیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو قرآن کریم پر، اس کے احکامات پر موت تک جمنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، جن 7 اوصاف کا بیان چل رہا ہے اس میں سے تقریباً 4 چیزیں اور 4 اوصاف تو بیان کر چکا ہوں۔ جو لوگ پابندی سے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 4 چیزیں ان اوصاف میں سے بیان ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری مجلس ہو، اس لیے کہ آئندہ کل جمعہ ہے، جمعہ میں 2:30 بجے تک ہم فارغ ہوتے ہیں، لہذا یہ وقت ہو سکتا ہے آئندہ کل کا نہ مل سکے، تو آج ہی مختصر انداز میں بقیہ 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کے مناقب میں لکھنے والوں نے بے شمار کتابیں لکھ دی ہے، بے شمار بے حساب اوراق بھر دیے ہیں۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر اس امت نے جتنی محنت کی ہے، قربانیاں دی ہے، اتنی اس امت نے اور کسی چیز کے پیچھے قربانی نہیں دی، اور نہ اس امت کے علاوہ کسی اور امت نے آسمانی کتابوں کے لیے کوئی قربانی پیش کی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر جو بھروسہ کیا ہے اور اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اعتماد رکھا ہے وہ اگلی امتوں پر نہیں رکھا۔ دیکھیے، بالکل واضح اس کی دلیل ہے کہ اگلی آسمانی کتابیں بیک وقت نازل ہوئی، لکھی لکھائی ہوئی نازل ہوئی۔ توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف شیس، صحف آدم علیہم الصلاۃ والسلام، جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے سب بیک وقت ایک ساتھ ملے اور لکھے ہوئے دیے گئے، مگر قرآن کریم جو اللہ کی آسمانی اور آخری کتاب ہے، اس کا جب نمبر اور موقع آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اول تو رفتہ رفتہ 23 سال کے طویل عرصے کے اندر، ایک 23 سال کے ایک لمبے عرصے میں وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے احکامات، آیات کو نازل فرماتے گئے، اور اتنا ہی نہیں کہ اس کو لکھا ہوا نازل کیا، بلکہ زبانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کی زبان پر ان آیتوں کو جاری کر دیا۔ لکھی ہوئی کتاب یا لکھی ہوئی کوئی سورت یا لکھی ہوئی کوئی آیت کو نازل نہیں فرمایا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام سے لکھوایا گیا۔ یعنی اس امت پر اتنا اللہ کو بھروسہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری اور
لازوال بے مثال کتاب مبین قرآن حکیم فرقان مجید، اسے صحابہ کرام کے ذریعے سے لکھوایا، اس امت کے ہاتھوں لکھوایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے اگلی کتابیں لکھائی نازل ہوئی، قرآن بھی لکھا لکھایا نازل ہوتا، یہ آخری درجہ تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ اگلی کتابیں بغیر لکھی ہوئی آتی، قرآن کریم لکھا ہوا آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ آخری درجہ یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ بالکل الٹا کیا کہ اس امت پر اللہ کو بھروسہ تھا، اسی لیے صحابہ کرام کے ذریعے سے لکھوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی نہیں لکھایا، اس لیے کہ آقا کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور تو امی تھے، یعنی آپ کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، نہ اللہ نے لکھا ہوا نازل فرمایا قرآن کریم، بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اس امت پر اللہ کو کتنا بھروسہ تھا۔ ایک اس کی دوسری بھی دلیل ہے، اگلے نبیوں کی امتیں بڑی تھی، لمبی لمبی عمریں امتوں کی بھی اور نبیوں کی بھی عمریں لمبی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر حدیث پاک میں آتا ہے 1000 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو اور بھی زیادہ، 950 سال تو آپ نے دعوت پیش کی اللہ کی مخلوق میں، عمر 1200 سال سے بھی زیادہ بتلائی جاتی ہے۔ اگلے نبیوں کی عمریں لمبی تھی، حالانکہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور کوئی نہ کوئی نبی آنے والے تھے، اور ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت بھی سنائی، جبکہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم نے خود فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے ابا نہیں ہیں، کسی مرد کے والد نہیں ہیں، روحانی والد ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی والد نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کی عمر لمبی ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی وجہ لکھی ہے کہ حضور کی عمر لمبی ہونی چاہیے تھی، اگلے نبیوں کی عمر مختصر ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا امت محمدیہ پر بھروسہ تھا، اتنا اگلے نبی کی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا، کہ میرے نبی کی یہ امت نبی کے مشن کو، نبی کی محنت کو، نبی کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گی۔ اس لیے اس آپ 3 بجے بعد فون کریں۔ اس امت پر بھروسہ تھا، قرآن کریم پر اس امت نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی کم ہیں۔ ہمیں جتنا ہو سکے قرآن کریم کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے، درس قرآن کو سننا چاہیے، اور
درس قرآن کے حلقوں کو منعقد کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر کے مکمل کر دوں۔ قرآن کریم کے اندر جن 7 اوصاف کا ذکر ہے مومن مردوں کا اور مومنات کا، تو اس کے اندر 5ویں صفت یہ بیان کی گئی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے اللہ کی اور امانتوں کی جتنی بھی قسم ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں، امانتوں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم نے سنگولر کی بجائے پلورل کا لفظ استعمال کیا ہے، واحد کی بجائے جمع کا ہے، کہ جتنی بھی امانتیں ہیں ان سب کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے ہم مالک نہیں ہیں وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہم تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، گویا کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ ہاں، یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ والوں نے اپنے بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، ہاں بالوں میں کنگھی کی، اس نیت سے یہ سب کیا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، بال میرے نہیں ہیں، میں اس کو درست رکھوں گا، یہ اللہ کے دیے ہوئے، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم میرا نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں، مذہب اسلام میں سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ جان کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ جان ہماری نہیں ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تخت جو آ رہا تھا کل آج وہ زیر خاک ہے، اور عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مار سکتے تھے اور یہ کہتے کہ یہ جان میری ہے، میرا جسم میری مرضی، تو پھر اس آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ پیدا ہونے میں تو اپنی مرضی سے کیوں پیدا نہیں ہوا؟ پھر تجھے 2000 کی سال میں کیوں پیدا ہوا؟ اس سے پہلے پیدا ہو جاتا۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے دنیا سے جا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اور وہ سب اللہ نے ہم سب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کیسے مرے گا، کس حال میں جیے گا، کس حال میں مرے گا، سب اللہ نے لکھا ہے۔ تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے، آدم زاد آزاد نہیں ہیں، آدم زاد آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہم اردو میں یا کسی بھی لینگویج میں لکھے آدم زاد، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آدم زاد میں آزاد لفظ آتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں دم ہے، کہ آدم زاد آزاد نہیں ہے جب تک اس کے بیچ میں دم ہے، یعنی دم یعنی سانس، یہ سانس اور دم کو بیچ میں سے نکال دو تو دم نکال دو تو آزاد ہو جائے گا، آدم زاد آزاد ہو جائے گا جب دم نکال دیں گے۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو خریدا ہوا ہے جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری جانوں اور مالوں کو اللہ نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہاں یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی ہمیں رعایت کرنی پڑے گی، اس امانت کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ اور وعہدہم راعون، چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو عہد اور معاہدے ہیں یعنی وعدے ہیں، جو مومن وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، امانتوں کی بھی رعایت کرتا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ وعدہ کرنا اور وعدے کے مطابق عمل کرنا یہ مومن کی شان ہے، اور منافق اس کے خلاف کرتا ہے۔
کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، ہاں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے گی اس کے پاس تو وہ خیانت کرے گا۔ کسی نے پیسہ رکھنے دیا، ہمیں امانت دار سمجھ کر ہم نے اس کی تھیلی کے اندر نظر ڈال دی، امانت میں خیانت کری، اور پھر نیت پلٹ گئی، نیت بدل گئی، اور پھر پیسہ لے کر رفو چکر ہو گیا۔ کس کے دیے ہیں تو تمہارے دیں گے، اور بعض تو بڑے دندنا کر کہتے ہیں کہ تمہارے تو دودھ میں دھو کر دیں گے، تمہارے تو دودھ میں دھو کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ امانتوں میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو منافق ہے، منافق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس وعدہ خلافی نہیں ہے، وعدہ وفا نہیں ہے، وعدہ خلاف ہے جو انسان، اس کا تو دین ہی نہیں۔ کتنے وعدے آدمی زبان کے اوپر بالکل عجلت کے ساتھ، بڑی اسپیڈ کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کسی نے کوئی بات بتلائی راز کی، وہ بھی امانت ہے، ابھی تو بتانے والا 10 فٹ دور بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے، حلق سے نکلی اور فلک میں پہنچی، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ امانتوں کی رعایت کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، معاہدہ، عہد معاہدہ کی رعایت کرتا ہے۔ ایک معاہدہ تو وہ ہے جو بندے کا خالق کے ساتھ ہوا، عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، تو اس نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے، ہم سب نے کہا۔ تو ایک وعدہ اللہ سے کیا تھا، وہ وعدے کو بھی پورا کرنا مومن کا کام ہے، مومن کی شان ہے، اس کی صفت ہے کہ پوری زندگی موت تک رب کو یاد رکھنا اور رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ اسی لیے رب کا سبق سب سے پہلے پڑھایا تھا، اس کا امتحان قبر میں سب سے پہلے ہوتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، اس لیے کہ رب کا سبق پہلے پڑھایا تھا۔ ایک وعدہ بندے کا خدا کے ساتھ، مولا کے ساتھ، خالق کے ساتھ ہوا، ایک وعدہ وہ ہے دوسرا جو بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاہدے کی یہ قسمیں ہیں کہ دوسرا معاہدہ وہ ہے جو بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کسی نے قرض لیا، ادھار لیا، تو معاہدہ ہوا کہ بھائی اتنے دنوں میں آپ کو لوٹا دوں گا، اس معاہدے کو پورا کرے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ چیزوں میں جلدی کرو، عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت، نماز کا وقت نکل جائے اس سے پہلے نماز ادا کر لو، اور موت آئے اس سے پہلے توبہ کر لو، قرضے کا وقت مدت ختم ہو جائے اس سے پہلے اس کو قرضے کو ادا کر دو۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے دفن کرنے میں جلدی کرو، جب لڑکا یا لڑکی نکاح کو پہنچ جائے، شادی کی عمر ہو جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ شہید کا ہر گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، مگر قرضہ شہید سے بھی معاف نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ سے مغفرت مانگ رہے، اللہ سے رحمت مانگ رہے، اور لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں، قرض خواہوں کو رلایا ہے اور ان کو دھکے پر دھکے کھلائے ہیں، اور یہ حج پر حج کرتے جا رہا ہے، عمرہ پر عمرہ کرتا جا رہا ہے، اور لوگ مانگنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کیسے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ کیسے اللہ ہمارے بوجھوں کو ہلکا کرے گا؟ ہم خود اپنے بوجھوں کو ہلکا کرنے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کیا زبردستی ہدایت دے دے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ زبردستی دے جبکہ تم چاہتے ہی نہ ہو اللہ سے ہدایت مانگنا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بندے کا بندوں، یہ بہت بڑا باب ہے، یہ بہت بڑی تفصیل ہے۔
دین پورا تین حصہ دین معاملات اور معاشرت کا ہے، صرف ایک حصہ جو ہے، ایک حصہ معاملات کا دین وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ دین آئے گا عبادت کے ذریعے سے اور چلا جائے گا معاملات کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، تسبیحوں کے ذریعے، ٹوپی پہن لینے کے ذریعے، ہاں مصلی پر بیٹھ جانے کے ذریعے دین آئے گا، لیکن دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت کرنے، وعدہ خلافی کرنے، تہمت لگانے، ہاں ان چیزوں سے دین چلا جائے گا، آئے گا بھی بہت جلدی اور چلا بھی جائے گا بہت جلدی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آخری حصے میں حقوق العباد بیان فرمائے ہیں کہ وعدہ خلافی نہ کرے، مومن کی شان ہے امانت میں خیانت نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ بندے کا بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے معاملے کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ نکاح یہ بھی ایک معاہدہ ہے، فلاں کی لڑکی، فلاں کی وکالت، فلاں کی شہادت، حاضرین مجلس کے روبرو اتنے روپے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دی، آپ نے قبول کی؟ کہ ہاں میں نے قبول کی، نکحتھا وقبلتھا واتزوجتھا، بڑے شوق سے اور بڑے آرام سے پڑھ دیا، کہہ دیا، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے اندر وہ سب چیزیں داخل ہے کہ صرف لڑکی کی ذات کو قبول نہیں کیا، اس کی موت تک کی ساری ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا۔ وہ بیمار ہو جائے تو میں علاج کراؤں گا، اسے کپڑا میں دوں گا، اسے مکان کا ضرورت ہو تو مکان کا انتظام میں کروں گا، اسے اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ سب میں لا کر دوں گا۔ ہاں، ساس اور سسر سے امیدیں رکھنے والا، ساس اور سسر سے امیدیں رکھنے والا، اور بیوی کو ایسا ماحول بنانے والا کہ وہ اپنے سسرال سے یہ چیز لے کر آئے اور یہ نعمت لے کر آئے اور یہ فلانی چیز لے کر آئے، اسے تو انٹرنیشنل فقیر کہنا چاہیے، انٹرنیشنل بھکاری کہنا چاہیے، جو ان چیزوں کی امید رکھتا ہو اپنے ساس اور سسر سے، سسرال والوں سے، جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں نکال کر دے دیا، اپنے باغیچے کا ایک پھول تمہیں توڑ کر دے دیا، اپنے خزانے کا قیمتی ہیرا تمہیں دے دیا، اب تمہیں اس کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے؟ یہ معاہدہ ہے، نکاح بھی معاہدہ ہے، بندے کا بندے کے ساتھ، قرض بھی معاہدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مکان مالک اور دکان مالک تو بڑا سخت دل کا ہے، ایک کھلی بھی ٹھوکنے نہیں دیتا۔ کیوں بھائی سخت دل کا ہے؟ وہ اس کا مالک ہے، دکان اس کی ہے، مکان اس کا ہے، وہ اس کو پوچھے بغیر آپ بالکل تصرف نہیں کر سکتے۔ اس میں پتھر دل اور سخت دل کی بات کیا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ جب بولے مکان کو خالی کرنا پڑے گا، وہ جب بولے دکان کو خالی کرنا پڑے گا۔ لوگ اتنے بے ایمان ہو گئے، اتنے ہٹ دھرم بے شرم ہو گئے، مسجدوں اور مدرسوں کی جگہوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں، اور مسجد اور مدرسوں کے مکان پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں، خود کے ذاتی مکان کرایوں پر دیے، خود کی ذاتی دکان اوروں کو کرایہ پر دی، 5-5 10-10 ہزار روپے اس کا کرایہ مقرر کیا ہوا ہے، اور خود مسجد اور مدرسے میں 50 روپے دے رہا ہے، 100 روپے دے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ ایسے یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اور جو چیزیں ہماری نہیں ہیں، جس کے ہم مالک نہیں ہیں، وہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، اس کی رعایت کرے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ 6 صفتیں ہو گئی، اور آخری صفت اللہ نے فرمائی، پھر واپس نماز کو بیان فرما دیا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ ایمان والے کامیاب ہے جو ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
علی صلواتہم یحافظون، اوپر ایک نماز کا ذکر تھا، یہاں پر ساری نمازوں کا ذکر ہے۔ اوپر نماز کی کیفیت کا ذکر تھا، یہاں آخر میں نماز کی کمیت کا ذکر ہے۔ 7 اوصاف میں پہلی صفت بھی نماز کی تھی اور آخری صفت بھی نماز کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اڑوس پڑوس میں محلے میں آپ نظر دوڑاؤ، کتنے ایسے بدنصیب لوگ بھی ملیں گے کہ رمضان کے مہینے میں بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسجد میں آنے تیار نہیں۔ کورونا تو بہانہ ہے، لیکن ان کی پچھلے رمضان بھی دیکھ لیجئے، پچھلے سالوں میں بھی دیکھ لیجئے، وہ رمضان کے مہینوں میں بھی مسجدوں میں نظر نہیں آتے تھے۔ ان سے تو وہ اچھے جو رمضان میں بھی تو آ جاتے ہیں۔ بعض کی نماز ہوتی ہے ٹھاٹھ کی، بعضوں کی 8 کی، بعضوں کی 360 کی اور بعضوں کی کھاٹ کی ہیں۔ یہ نمازیوں کی اقسام ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھیں گے بازار میں تو ایک دن میں 10 مرتبہ نظر آئیں گے، لیکن مسجد میں 5 ٹائم میں سے 1 ٹائم بھی نظر نہیں آئیں گے، اور پھر بڑے شوق سے کہتے ہیں، بڑے دندنا کر کہتے ہیں اور بڑے دلیری سے کہتے ہیں مولانا 4 نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، بس خالی 1 نماز نہیں پڑھاتی، 1 نماز بس۔ تو ہم کو سمجھ جانے کا وہ 1 نماز کون سی ہے، وہ فجر کی نماز، فجر کی نماز۔ الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نماز نیند سے بہتر ہے، اے لوگو نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کی نماز کے تو مسائل الگ ہے، فجر کی نماز کی تو ایک الگ شان ہے۔ جہاں 5 وقتہ نمازوں کا ذکر قرآن نے کیا تو وہاں 4 نمازوں کو ایک ساتھ بیان کیا، لیکن فجر کو الگ سے بیان کیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے مسائل الگ ہے، فجر کی نماز کی شان الگ ہے، اس کی اذان الگ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں نماز نیند سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ نیند یہ شیطان کی دعوت ہے اور نماز رحمان کی دعوت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ نیند سے بدن کو آرام ملتا ہے اور نماز سے ہماری روح کو آرام ملتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ سونے میں مومن، غیر مومن، مشرک، مجوس، یہود سب شریک ہے، لیکن فجر کی نماز صرف مومن پڑھتا ہے۔ یہ 7ویں اور آخری صفت ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساری نمازوں کی رعایت کرتے ہیں، ساری نمازوں کی رعایت۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا میں، عجیب عجیب لوگ ملتے ہیں نکاح کے موقع پر بھی۔ وہ نکاح نامے پر جب وہ نام لکھے جاتے ہیں تو میں نے عبدل کا اسپیلنگ پر، ایک صاحب دلہے میاں تھے، ان کا نام عبدل کے اوپر کچھ نام تھا، تو عبدل کا اسپیلنگ کی جگہ شارٹ میں اے کر دیا۔ بس اسی بات پر اس نے بہت بڑی بحث کی۔ نکاح بھی ایک طرف رہ گیا کہ نہیں، آپ میرا نام بگاڑ رہے ہیں، میرا نام ادھورا لکھ رہے ہیں، آپ کو میرے نام پورے لکھنے چاہیے، اسپیلنگ پورے ہونے چاہیے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نام درست کر دیا، لیکن دل میں سوچا کہ آج کا انسان اپنے نام کے اسپیلنگ ادھورے دیکھنے تیار نہیں ہے۔ عبدل کا فل فارم جو ہے، عبدل جو ہے اس کا شارٹ میں اے لکھتے ہیں، اے لکھنے تیار نہیں ہے۔ محمد کا صرف ایم لکھنے ڈاکیومنٹ میں تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے نام کے اندر کوئی چیز ادھوری رکھنا جو ہے پسند نہیں کرتے۔ کیا اللہ اپنے حقوق میں، اپنی نمازوں میں کوئی نماز کو کم رکھنا پسند کرے گا؟ 4 نمازیں پڑھتا ہے، 5ویں چھوڑ دیتا ہے، فجر کی چھوڑتا ہے،
مومن کی یہ شان ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساری نمازوں کی رعایت کرتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد بنائی، مسجد اعلیٰ، حضرت ٹیپو سلطان شیر میسور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی جو مسجد ہے، اس مسجد کی جب افتتاح تھا، پہلی نماز پڑھانی تھی، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نثاروں نے یہ اعلان کیا کہ اس نئی مسجد کی افتتاحی موقع پر پہلے نماز وہ شخص پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو، جس کی زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو اور مسلسل وہ نماز پڑھتا ہو، صاحب ترتیب ہو۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، کسی کو اپنے صاحب ترتیب ہونے پر پختہ یقین اور اعتماد نہیں تھا، سب منتظر تھے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کا امیر، گورنر حضرت ٹیپو سلطان خود رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور میرے درمیان میں ایک راز تھا کہ اللہ نے مجھے ایسی توفیق دی ہے کہ میں صاحب ترتیب ہوں، میری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ جس دن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا فجر کی نماز کے بعد، تو اس دن بھی آپ نے فجر کی نماز اسی مسجد میں ادا فرمائی تھی، ایک نماز سر پر باقی نہیں تھی۔ تب جا کر اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ میں آتی تھی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ نماز تو اللہ کی مدد اور نصرت کے مانگنے کا طریقہ اور راستہ ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ ساتویں اور آخری صفت ہے کہ مومن کامل اور کامیاب وہ ہے جو تمام نمازوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہے اولئک هم الوارثون، یہی صحیح معنی میں وارث ہے۔ الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہے؟ جنت الفردوس کے وارث ہے، کہ جس جنت کے چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے، سب سے اوپر کا درجہ ہے جنت کا۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ اس ایسی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست پیش کی ہے، میں ابھی جلدی میں ہوں، نام سب کا نہیں لے سکتا۔ ایک کام میرے ہاتھ میں یہاں پر موجود ہے اور بہت سے لوگ یہاں منتظر ہے۔ دعا فرما اللہ تعالی ہمارے ہر کام کے اندر خیر و برکت نازل فرما دے، ہماری کہنے سننے کو بھی قبول فرما لے۔ میں اس مضمون کو لمبانا نہیں چاہتا ہوں، یہ ہماری آخری مجلس تھی، انشاءاللہ پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ باتیں ہوگی۔ میں سلمان بھائی جو اس چینل کے ذمہ دار ہیں اصلاحی بیانات کے، ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام کی جو ہے اس قدر وہ بیانات رکھ کر بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر لوگوں کو نفع پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی بچی کو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہمیں قرآن کا علم اور فہم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کی معرفت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، آج جہاں جہاں قرآن کریم ختم ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، اے اللہ ان کے ختم قرآن کو قبول فرما، اس وقت کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو قرآن کریم کی ان آیتوں پر اے اللہ تفسیر کرنے کی جسارت کی ہے، گستاخی کی ہے مولا، اے اللہ ہماری غلطیوں اس میں جو بھی ہو گئے وہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن کریم کا سچا عاشق بنا، ہمیں کامل ایمان والا بنا، مومن کاملین کے جو اوصاف
آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے دلوں اور زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔ رحمت کا مبارک عشرہ ختم ہونے والا ہے، اے اللہ اپنی رحمت خاصہ میں ہمیں ڈھانپ لے مولا۔ ہمارے زندوں پر رحمت نازل فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے مولا۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں مکمل شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی اللہ مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔